تبوک میں حضور جانتے تھے لڑائی نہیں ہوگی، ہائے 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 ہائے، ورنہ علی علیہ السلام کو چھوڑ کے نہ جاتے۔ تبوک میں حضور جانتے تھے لڑائی نہیں ہوئی، اور یہ بخاری دے رہا ہوں۔ جب حضور جانے لگے تو مولا علی علیہ السلام آپ عرض کرنے لگے آقا میں ادھر عورتوں اور بچے میں رہی تو خلفونی فی النساء والصبیان، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اما تردان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ کہتے ہیں علی وصی رسول نہیں، اب بتانے لگا ہوں کہ وصی ہے کہ نہیں۔ توجہ میری طرف، بخاری دے رہا ہوں، کون سی کتاب؟ شیعہ لوگوں کی ہے، صحیح بخاری شیعوں کی کتاب ہے، یاد رکھنا۔ او سنیاں دی ہے صحیح بخاری، قرآن کے بعد اس کا ٹاپ کا درجہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی تجھے اس لیے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی۔ جب موسیٰ کمانڈمنٹ لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے تو پیچھے اپنا وصی بنا کے، اپنا نائب بنا کے، اپنا خلیفہ بنا کے، اپنا جانشین بنا کے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ اس لیے میں بھی جا رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے، اپنا وصی بنا کے، اپنا نائب بنا کے، اپنا خلیفہ بنا کے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ کے بعد امت میں سب سے زیادہ افضل اس کا بھائی ہارون تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہم موسیٰ اور ہارون ہیں، موسیٰ افضل تھے امت میں، اس کے بعد اس کے بھائی ہارون تھے۔ مولوی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جب نسبت موسیٰ اور ہارون کی ہو گئی تو سب سے افضل مصطفیٰ ہو گئے، اور پھر علی کو چھوڑ کے کوئی اور کیسے افضل ہو سکتا؟ فرمایا تو نبی تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں، لیکن تیری اور میری نسبت وہی ہے جو دو نبیوں کے درمیان تھی۔ یارو تمہیں وصی اور نائب نظر نہیں آ رہا، حضور تو اعلان کر گئے ہیں، میرے آقا تو اعلان کر گئے ہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں فمن اراد ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراہیم في حلمه وَإِلَى يَحْيَى فِي ذُهْنِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي بَطْشِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي عِبَادَتِهِ وَإِلَى يُوسُف فِي جَمَالِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ میرے آقا کو حدیثیں دے رہا ہوں یار، وہ قصے نہیں سنا رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے، کوئی نوح کا فہم دیکھنا چاہتا ہے، کوئی ابراہیم کا حلم دیکھنا چاہتا ہے، کوئی یحییٰ کا زہد دیکھنا چاہتا ہے، کوئی موسیٰ کی گرفت اور پکڑ دیکھنا چاہتا ہے، کوئی عیسیٰ کی عبادت دیکھنا چاہتا ہے، کوئی یوسف کا حسن و جمال دیکھنا چاہتا ہے، یہ سارے انبیاء کے خصائص، صفات، مناقب ایک وجود میں، ایک ذات میں، ایک ہستی میں دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرے بھائی علی کو دیکھ لو۔ ہائے 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 ہائے، جدا جدا کرو گے تو انبیاء کے اوصاف بن جائیں گے، یکجا کرو گے تو علی المرتضیٰ کے اوصاف۔ ہائے ہائے ہائے، وہ ہے کوئی کائنات میں علی جیسا؟ میرے آقا فرماتے حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب۔ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حب علی برات من النار، علی کی محبت جہنم سے بچاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے حب علی برات من النار، علی کی محبت نفاق مٹاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے علی الباب حتۃ من دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ علی وہ دروازہ حتہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ مومن بن گیا، جس نے علی سے منہ موڑ لیا، جس نے علی سے چہرہ پھیر لیا، جس نے علی سے رشتہ توڑ لیا وہ کافر ہو گیا۔